اب یہ جو اعتراض ہے غیر مسلم لوگوں کا جو ہماری نوجوان نسل کا ذہن خراب کرنا چاہتے ہیں، دیکھو ایک مسلمان کو اپنی نبی سے عقیدت ہے، محبت ہے، ہم یہ بات سن نہیں سکتے، لیکن جو ان کی بات ہے اس کا جواب ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں جو مسلمانوں کا نبی تھا وہ عورتوں میں خواہش رکھتا تھا، اسی لیے تو زیادہ نکاح کیے۔ یہاں پر ایک بات سن لیں، جتنے احکامات ہیں ان کی پابندی امت پہ واجب ہے، نبی پر نہیں۔ یہ 4 کی پابندی ہمارے لیے ہے، نبی کے لیے تو نہیں نا۔ دیگر انبیاء اکرام میں 300 بیویاں تھیں، 100 بیویاں تھیں، زائد تھی، یعنی انبیاء پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو زائد نکاح کیے ہیں، مشہور یہ کہ 11 بیویاں تھیں۔ 11 بیویاں وہ تھیں جو وصال مبارک کے وقت آپ کی بیویاں موجود تھیں، حالانکہ کچھ ازواج وہ تھیں جو وصال کر گئی تھیں، جیسے خدیجہ الکبریٰ ہے، تو پھر 14 ہے، 14 کے علاوہ آگے بھی 28 کا بھی قول ہے۔ بہرحال جو مشہور ہے وہ 11 پھر 14۔ میں یہاں جو بات کرنے لگا ہوں، کہتے کہ وہ خواہش رکھتے تھے اس لیے تو زیادہ انہوں نے نکاح کیے۔ میں نے کہا کہ بھی لڑکی جو ہے اس کی ابتدائی بلوغت عمر جو ہے وہ 9 سال ہے، لڑکا ابتدائی بلوغت 12 سال ہے۔ اگر لڑکی 9 سال میں لڑکا 12 سال میں بالغ نہیں ہو رہے تو منتہائی بلوغت وہ ہے 17 یا 18 سال، یعنی 17 یا 18 سال میں لڑکا اور لڑکی بالغ ہو جاتے ہیں، وہ اعلان نہ بھی کرے پھر بھی بالغ ہیں، بلوغت والے احکامات ان پر لاگو ہو جائیں گے۔ پھر 18 سال سے لے کر 24 سال کا جو عرصہ ہے، اس میں جو جوانی ہوتی ہے یہ مزید پروان چڑھتی ہے 24 سال تک۔ پھر 24 سے لے کر 30 سال تک یہ جو 6 سال ہیں، اس میں مرد عورت جوان رہتے ہیں۔ پھر 30 سے لے کر 50 سال کی عمر جو یہ 20 سال کا دورانی ہے، اس کو کہتے ہیں ادھیڑ عمر، ادھکڑ جس کو کہتے ہیں۔ پھر 50 سے لے کر 70 تک یہ بڑھاپا ہوتا ہے، 70 سے آگے شیخ فانی ہے کہ بس اب اس نے آگے جانا، واپسی کی کوئی امید نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلا مبارک نکاح جو ہوا ہے وہ 25 سال کی عمر میں ہوا ہے۔ اگر عورتوں کی خواہش ہی ہوتی تو اس عمر میں زیادہ شادیاں کرتے نا، جس میں جوانی ہے اور جوانی اپنے عروج کو پہنچ گئی ہے، اور شادی کی بھی تو زیادہ عمر والی خاتون حضرت خدیجہ الکبریٰ سے کی ہے۔ پھر ان کے ہوتے ہوئے نکاح فرمائے نہیں، 25 سال تک وہ آپ کے نکاح میں نہیں ہے۔ 65 سال کی عمر میں جا کے حضرت خدیجہ الکبریٰ کا وصال ہو رہا ہے، تب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 50 سال عمر ہو گئی ہے۔ کل ٹوٹل ظاہری حیات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے 63 برس ہے، 50 سے آگے 63 برس کے تقریباً 13 سال بنتے ہیں۔ ان مختصر آخری حصے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح فرمائی ہے۔ نکاح کیے ہیں، زیادہ کیے، زیادہ نکاح کیوں کیے ہیں، اس کی وجہ کیا تھی؟ ایک تو وجہ یہ ہے کہ سابقہ انبیاء اکرام نے زیادہ نکاح کیے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ بھی نکاح کرو، اس میں شان ہے۔ اور ایک یہ تھی کہ جو دیکھو نا یہ ممبر پہ ہم بیٹھے ہیں، اس رمضان المبارک میں الحمدللہ 2 سال مکمل ہو گئے جامع مسجد اکبر میں جمعہ ہوتے ہوئے۔ پہلا جمعہ میں نہیں پڑھایا یہاں پہ، 2 سال ہو گئے۔ اچھا 2 سالوں میں مجھے بتائیں کہ عورتوں کے کتنے مسائل میں نے یہاں پر بیٹھ کر تمہارے سامنے ذکر کیے۔ خواتین کے کچھ پوشیدہ مسائل ہوتے ہیں، وہ اس طرح ڈسکس نہیں ہوتے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے زیادہ نکاح کیے، صرف نکاح ہی نہیں کیے بلکہ اسلام کو اتنی مبلغات عالمہ محدثہ جو ہے وہ عطا کر دی تاکہ ان کے ذریعے خواتین کے مسائل خواتین تک پہنچ جائیں۔ ایک تو یہ وجہ تھی۔ دوسری یہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی بھی ازواج ہیں، تمام ازواج میں صرف ایک کنواری ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کی تھوڑی عمر تھی۔ باقی جتنی بھی ازواج ہیں وہ تمام کی تمام، وہ کوئی بیوہ ہے، کوئی طلاق یافتہ ہے، ان سے حضور نے نکاح فرمایا۔ عرب سوسائٹی کے اندر جس کا شوہر مر جاتا تھا عورت کو منحوس سمجھا جاتا تھا، نفرت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا ایسی عورت کو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے طلاق یافتہ بیواؤں سے نکاح کر کے
इस नफरत को खत्म किया और अपनी उम्मत के लिए इस चीज को सुन्नत बना दिया है कि तुमने नफरत नहीं करनी, मेरी सुन्नत समझते हुए निकाह करनी है। एक ये चीज थी। दूसरी ये थी जहां पर इशाअत इस्लाम कि इनके जरिए इशाअत इस्लाम हुआ है, दीन की भलाई है, आगे गई है और लोगों की नफरत को ख़त्म किया गया और लोग ख़वातीन तक मसाइल को पहुंचाना मकसूद था, इसलिए ये मामलात हुए। और ये कहना बड़ी बेहुदा सी बात है। अगर यही चीज़ होती, देखो ना, एक हम बात कर रहे हैं, इस्लामी तारीख जो है वो इस बात की गवाह है। क़यामत तक जो है एक रोशन बाब इस मखलूक के सामने रहेगा मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात का। सिर्फ मुसलमान ही नहीं, गैर मुस्लिम भी इस बात पर, ये बात कहने पर मजबूर हो चुके हैं। कायनात में अगर कोई मुनफरद इंसान है वो मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। ये सरकार की खुसूसियत है, ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मत व शान है। मैं यहाँ पर चूँकि टाइम हो चुका है, सिर्फ एक पैगाम और एक मैसेज देना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है, ऐसे दीन दुश्मन अनासर को सुनना ही नहीं चाहिए। जब तुम्हारा इतना इल्म है ही नहीं कि हम उसको सुन के अच्छी बात को लें, बुरी को निकालें, तो फिर क्या ज़रूरत है उनको सुनने की। हाँ, कभी कहीं से ये सवाल कानों में पड़े तो दिल के अंदर कुछ भी ख्याल नहीं भटकना चाहिए। सरकार की ज़ात वो ज़ात है, एक लम्हे के लिए भी कोई ख्याल आ गया तो सब कुछ बर्बाद हो जाना है। शैतान के बारे में अगरचे जैसे भी कौन है, 6 करोड़ साल उसने रब की इबादत की थी, एक लम्हे के लिए उसने कहा कि मैं उम्दा हूँ, मैं अच्छा हूँ, ये आदम मिट्टी के बने हुए, इसके सामने मैं क्यों झुकूं। अल्लाह ताला ने 6 करोड़ साल के सजदे उठाकर उसके मुंह पे मार के अपनी बारगाह से उसे मरदूद करके निकाल दिया था। तो इसलिए लम्हा भर के लिए भी ऐसा जहन के अंदर, दिल के अंदर ख्याल नहीं आना चाहिए। जिस नबी का कलमा पड़ा उससे बस मोहब्बत ही करनी है। जैसे बाबा जी फरमाया करते थे, अल्लामा खालिद हुसैन रिजवी साहब, उनका ये जुमला बड़ा खूबसूरत मुझे लगता है। वो कहते हैं कि भी वो नौजवानों बच्चों से कहते थे कि सरकार से अन्य वहाँ प्यार करना है, हुजूर से प्यार करना थी, किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं। जिन्होंने सुनते नहीं पड़ी वो सुनते।